بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم سورہ آل عمران شریف تیسرے پارے کی آخری دو آیات، اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ایسے لوگوں کو اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرتد ہونا، جو پہلے ایماندار ہو، مسلمان ہو، اور پھر کسی وجہ سے وہ دین اسلام سے پھر جائے۔ ردہ یردو تردیداً، کسی کا انکار کرنا تو وہ دین سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر تم سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان مرتدوں کو مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا یحبہم ویحبونہ، جو خدا سے پیار کریں گے، خدا ان سے پیار کرے گا۔ معنی یہ ہے کہ کسی کے دین اسلام سے پھر جانے سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں، کوئی بھی کافر نہ رہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، تو ساری کائنات مل کر، سارے انسان اور جن مل کر خدا تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا برعکس ہو، خدا نہ کرے سارے انسان اور سارے جن مل کر خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر اور شرک کرنا شروع کر دیں، تو ساری مخلوقات مل کر خدا تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ خدا کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہوا اور بعد میں انہوں نے تھوڑا سا یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ جی ہم ہیں کہ ان کو تو مکہ والوں نے نکال دیا، ہم نے ان کو پناہ دی، لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے ان کو سنبھالا، ان کی خدمت کی۔ تو اس پر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی یمنون علیک ان اسلموا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اسلام لانے سے آپ پر کچھ احسان چڑھا رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ قل، آپ انہیں فرما دیں، لا تمنوا علیہ اسلامکم، اپنے اسلام سے میرے سر پر کوئی احسان نہ چڑھاؤ۔ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ خدا کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ تمہیں راہ نجات ملی، تمہیں نشان منزل ملا۔ کہاں تم کفر میں اڑے ہوئے تھے اور شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ انہوں نے یہاں بھیج دیا اپنا محبوب۔ تو یحبہم و یحبونہ، ایسی قوم پیدا کروں گا، ان مرتدوں کو مٹا کر ایسی قوم لے آؤں گا کہ جو خدا کو چاہیں گے، خدا سے محبت کریں گے اور خدا ان سے پیار کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو اہل ایمان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، وہ کفار پر بھاری ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں کچھ اور ہی آگے نکل گئے، کفر میں زیادہ ہی آگے نکل گئے، فلن تقبل توبتہم، ایسے لوگ تو توبہ بھی کریں تو ان کی توبہ قبول ہرگز نہیں ہوگی۔ لا تقبل نہیں کہا، لا تقبل کہا، ہرگز ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس قدر ہے کہ ایسے افراد کے لیے خصوصی طور پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جس کو پہلے پارے سورہ البقرہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ سے، دیکھ کر رنگ کیسا ہے، سن کر آواز کیسی ہے، چکھ کر ذائقہ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حواس خمسہ کو بانجھ کر دیتا ہے۔ دل پر کفر کی مور لگ گئی، مور لگنے کا کیا معنی ہے؟ لفافے پر مور لگ جاتی ہے، اب اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ کوئی نکالی جا سکتی ہے، یہ سیل بند ہے۔ ہدایت کی کوئی روشنی ایسے دلوں میں داخل نہیں ہوتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مور لگا دی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی نور ایمان کی آواز ان کا دل قبول نہیں کرتا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور کفر کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں ان کی آنکھوں پر۔ دور کے لوگ دیکھ لیتے ہیں، حبشہ سے بلال دیکھ لیتا ہے، روم ملک سے صہیب دیکھ لیتا ہے، فارس ایران سے سلمان دیکھ لیتا ہے، اور مکے قریب رہنے والے ابو لہب اور ابو جہل اور عتبہ کو وہ نظر نہیں آتا۔ اس قدر دبیز پردہ پڑا ہوتا ہے ان پر۔ یہ ہے کہ لن تقبل توبتہم، پھر توبہ کے دروازے ان کے لیے ہرگز نہیں کھلتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ وہی لوگ ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر مسلمان ہر قسم کی نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے یا امام پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ نیک لوگوں کا راستہ دکھانا اور ان گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچانا۔ ان مغضوب جن پر خدا کا غضب ہوا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود ان کے لیے بند ہو گیا، یہ بین ہو گئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور پھر وہ مرے، انہیں موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر پر بھی ان کی موت آ گئی۔
فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں میں سے کسی سے بھی، اگرچہ وہ زمین کے برابر بھر کر سونا دے دے۔ زمین و آسمان کا ایک برتن سمجھیں، کوئی شخص کون سا ہوگا جس کے پاس اتنا سونا ہو کہ وہ زمین اور آسمان کا خلا بھر کر دے دے کہ جی والا وفتدا بھی، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جان کا یہ فدیہ لے لیا جائے اور مجھے رہا کر دیا جائے۔ اتنا مال ہے کس کے پاس؟ اور اگر ایسا ہو بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلن تقبل، یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایمان اور کفر کی اچھائی اور برائی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کفر کتنا ضرر رساں ہے، یہ کتنی زہریلی چیز ہے کہ ایک شخص 100 سالہ زندگی گزارتا ہے، 100 سال کے آخری جو 3 سانس ہیں، خدا نہ کرے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یوں سمجھو اس کا دودھ تھا ایک ٹپ میں اور اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا مل گیا تو وہ استعمال کے قابل ہے؟ قلب سلیم اور طبع سلیم رکھنے والا اس کو استعمال کرے گا؟ وہ سب ضائع ہو گیا، وہ اکارت ہو گیا۔ اولئک حابطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال حسنہ برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور اس کا عکس کر لو، ایک شخص نے 100 سالہ زندگی گزاری اور کفر میں، انتہائی کفر میں، لیکن نصیب نے یاوری کی، خدا تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی، 100 سال کے جو آخری 3 سانس تھے، ایک سانس تھا وہ دین اسلام پر ہوا جی۔ تو التوبہ تو تہدم ما قبلہا والاسلام ما یہدم ما قبلہ، او کما قال، کہ اسلام لانے سے زندگی کے پہلے جتنے گناہ ہیں اور کفر ہے اور شرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جی۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتموں پر اعمال کا دار و مدار ہے، خاتمہ اسلام پر ہو جائے جی، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء جو ہم سنتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رویا کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے تیری توفیق سے، اپنے آپ نہیں، تیری توفیق سے ایک خرمن ڈھیر لگا لیا ہے، جیسا کہ ہم گندم کا یہ ڈھیر لگاتے ہیں، کاٹ کاٹ کے تھبے بنا بنا کے، کتنا بڑا کھلیان لگا ہوتا ہے۔ میرے مالک کہیں کفر کی چنگاری آ کر میرے سامان کو جلا نہ دے، اے اللہ خاتمہ بالخیر ہو۔ سیدنا معین الدین اجمیری نماز فجر پڑھا کر دعا کر رہے تھے کہ اے مجھے ایمان کی زندگی دینے والے، مجھے ایمان کی موت بھی عطا کرنا۔ اب جو نمازی تھے وہ کون کون تھے؟ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر۔ وہ حضور کا چہرہ دیکھتے رہ گئے کہ حضرت کی دعا پر ہم آمین کہتے ہیں، تو اب آمین کیسے کہیں؟ اپنے دادا اور اپنے باپ پیر صاحب کی موت کیسے مانگیں؟ تو آپ نے اس طرح ان کو دیکھا غور سے کہ میری ہر دعا پر آمین آمین، اب خاموش ہو گئے۔ وہ فرمایا خدا کے بندو، یہی تو تاج کرامت ہے، یہی تو تاج کرامت ہے جی۔ بھائی درخت بھرا ہوا ہے پھلوں کا، لیکن اودا بریا جانیے دیدا توڑ چڑھے، کیسا تھا کہ پانی بھرن سہیلیاں، ایسا ہی ہے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گڑے، اودا پریا جانیے جیدا توڑ چڑھے۔ الحمدللہ۔ تو فرمایا میاں یہ تاج کرامت ہے، یوں کہا کرو اے اللہ نیکی کی توفیق بھی دے، اسلام پر استقامت بھی عطا کر اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا
کہ ایمان کا ایک سانس کتنا قیمتی ہے۔ ایمان کی حالت میں ایک سانس جو آیا 100 سالہ کی کفر کو اس نے دھو ڈالا۔ کہتے ہیں نا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کلمہ پڑھو، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ جب کافر آدمی 100 سالہ کفر پر ڈٹا اور جمع رہا، لیکن آخری سانس اس نے کلمہ طیبہ، طیبہ کا معنی ہے پاک، وہ روح کو دل کو پاک کر دیتا ہے، اور اس کا نامہ نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا تعالیٰ کی رحمت کا کچھ ایسا انداز ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو خدا بدل کے نیکیاں بنا دیا کرتا ہے۔ یہ ہے خاتمہ بالخیر کا۔ جی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر پر مر گئے، استغفر اللہ، فلن یقبل من احدہم، ان کی طرف سے قبول نہیں، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذہب، زمین کی پرائی کے برابر اگر وہ سونا بھی دیں، والا وفتدا بہ، اور وہ خلاصی چاہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہے، وما لہم من ناصرین۔ اسی موضوع کو ایک اور مقام پر بیان کیا گیا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یود المجرم، مجرم قیامت کے دن چاہے گا، لو یفتدی، وہی الفاظ ہے نا، والا وفتدا بہ، وہ ادھر فرمایا، یہاں لو یفتدی، کاش کہ فدیہ بنا دیا جائے، من عذاب، اس عذاب کا، یومئذ، قیامت کے دن، بے بنی ہے، استغفر اللہ، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری ساری اولاد کو پکڑ لیا جائے، وصاحبتہ، میری بیوی کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، واخیہ، میرے سارے بھائیوں کو پکڑ لیا جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کی جگہ میرا سارا خاندان پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے میں سب کچھ تمہیں دیتا ہوں، ثم ینجیہ، پھر اسے نجات دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجرم کی خواہش کا جواب دیتا ہے، کلا، نا 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 نا، یہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ، جو کرے گا وہ بھرے گا، لا تازر وازرۃ وزر اخری، نہ وہاں پیسہ چلے جیسا کہ دنیا کے بازار میں، تھانوں میں، عدالتوں میں، معاملات میں چلتا ہے، نہ وہاں پیسہ چلے، نہ وہاں لحاظ ہو، نہ وہاں سفارش چلے، نہ کسی ایم این اے اور ایم پی کا روب چلے، نہ کسی کی وہاں کوئی چلے۔ جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں کوئی چیز نہیں ٹکتی۔ ایسا ایک وقت آئے گا، قیامت کا دن کتنا ہے، اسی سورہ پاک میں ہے، سورہ المعارج میں، 50,000 سنہ، مقدارہ، اس کی مقدار کتنی ہے اس دن کی، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے ایک دن۔ اور اس دن میں ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے سوال کرے گا، مخلوق سے سوال کرے گا، بتاؤ لمن الملک اليوم، اس قدر اونچی آواز ہوگی کہ میدان محشر کانپ اٹھے گا اور انبیاء کرام گھبرا جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کے اس سوال میں اتنی ہیبت ہوگی، انبیاء لرزیں گے کہ اب کیا بنے گا، خدا تعالیٰ تو انتہائی ناراضگی میں ہے۔ تو پھر یہ سوال کرنے کے بعد ہو کا عالم طاری ہو جائے گا، سب خاموش اور کانپ رہے ہوں گے۔ جی پھر خدا تعالیٰ جب تک چاہے گا میدان محشر میں سناٹا چھایا رہے گا، خاموش۔
اور پھر جب خدا تعالیٰ مہربان ہوگا تو اپنے سوال کا خود ہی جواب دے گا۔ للہ الواحد القہار، سنو میری مخلوق، آج بادشاہی صرف اور واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ تو حضور نے وہی سبق دیا کہ اس کو آج ہی واحد سمجھ لو۔ قل هو اللہ احد و الہکم الہ واحد، آج لے ان کی پناہ۔ رضوی صاحب بڑا یہ شعر پڑھا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج لے، آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر